بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، آج 29واں روزہ ہے، یعنی اگر آج رات جو ہے وہ شوال کا چاند نظر آ گیا تو کل عید ہوگی، اور اگر چاند نظر نہ آیا تو کل روزہ ہوگا اور پرسوں یعنی ہفتے کے روز عید ہوگی۔ رمضان المبارک بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ بس اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس مہینے میں ہماری ایک روٹین سیٹ ہو جاتی ہے، تو اس روٹین کو جو ہے وہ جاری رکھیں، اچھے اور نیک کام زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اہم اجلاس ہوا۔ حکمران اتحاد کے رہنما اس اجلاس میں شریک تھے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی جو ہے وہ جائزہ لیا گیا، جبکہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اور اجلاس میں سولرائزیشن منصوبوں پر جاری ترقیاتی کام کی رفتار کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ آگے چل کر پروگرام میں عید کا کیونکہ موقع ہے تو عید الفطر کے موقع پر ہمیں غریب اور مستحق لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اس ٹاپک پر بھی ڈسکشن کی جائے گی۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب سر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جاوید فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تجزیہ کار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پرویز بشیر صاحب، ملک کی جو سیاسی صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس میں کل ایک اہم اجلاس ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں، میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت حکمران اتحاد کے جو لوگ تھے وہ اس میں اجلاس میں شریک تھے، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ عید الفطر کے بعد حکمران اتحاد کے سربراہان کا اجلاس بلایا جائے گا اور مزید مشاورت کا عمل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ دیکھیں، اس میں آپ نے جو اپنا ابتدائیے میں بات کی کہ رمضان المبارک کی جو برکات ہیں بالکل، اور جو چیزیں اس میں آپ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ جاری رکھیں۔ اس کے دو پہلو مجھے ایک دم ہی میرے ذہن میں آئے۔ ایک تو خیر کا پہلو ہے بالکل جو جاری رہنا چاہیے، جی، لیکن جو سیاست ہے اور سیاست کے جو منفی پہلو ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ جاری رہیں، اس کو آپ دعا کریں کہ وہ اچھائی میں تبدیل ہو جائیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ جو اجلاس سربراہی اجلاس ہوا ہے اور ایک سربراہی اجلاس بعد میں بھی ہوگا، تو یہ سربراہی اجلاس بڑا اہم ہے اس لیے کہ یہ لنک کرتا ہے پاکستان، یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے ڈیسیجن سے بھی لنک کرتا ہے اور پاکستان کے فیوچر سے بھی لنک کرتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر جو گفتگو کرتے ہیں اور جو تجزیہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آج یہ کہا اور آج یہ فیصلہ ہوا۔ ہم لوگ جو ہے نا پس منظر کو بھول جاتے ہیں۔ یہ لنک چیزیں ہیں پس منظر کے ساتھ کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، کیا جوڑ توڑ ہوا۔ یہ نتائج جو ہیں، یہ سارے یہ نتائج جو آج آ رہے ہیں یہ ان کے ہیں۔ جب تک آپ ان کا ازالہ نہیں کریں گے، آپ اس کی تلافی نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ جو وقت پہ الیکشن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا دیں، ان الیکشن کا اللہ نہ کرے، میں کہتا ہوں کہ اس کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ فائدہ جب ہی ہوگا جب آپ شروع سے چیزوں کو ٹھیک کریں گے، جو چیزیں آپ نے خراب کی ہیں اس کو درست کریں، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کی۔ یہ ایک جمہوریت کی، آئین کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک منصوبہ تیار کیا گیا تھا کہ دو طاقتوں کو ہٹا کے ایک نئی طاقت لے کر آنی ہے، ایک نئے ایک جماعت کو لے کر آنا ہے، تو یہ فیل ہو گیا۔ تو اس فیلئر کو آپ دوبارہ ریپیٹ نہ کریں، آپ اس کو جو ہے اس کا ازالہ کریں، اس کو ٹھیک کریں۔ ٹھیک کرنے کے بعد جو بھی نتیجہ ہے عوام کے پاس جائیں، لیکن عوام کے پاس اس وقت جائیں جب پہلی والی چیزیں ٹھیک کریں، اور پہلی والی چیزوں کا جو لوگ اس کے سزاوار پائے جاتے ہیں ان کو سزا ملے، تو پھر معاملات ٹھیک ہوں گے۔ صحیح۔ اچھا، چیف جسٹس آف پاکستان
جو ہے انہوں نے بھی کل ایک بڑی اہم اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک موقف پر آ جائیں تو گنجائش نکال سکتے ہیں. جی دیکھیں چیف جسٹس صاحب کا بڑا احترام ہے, جی بالکل. انہوں نے یہ راستہ نکالا تو اچھی بات ہے جی کہ لیکن انہوں نے کچھ ملی جلی باتیں کی ہیں, اس میں سے کچھ باتیں جو ہیں ایسی نکالی جا سکتی ہیں جس سے کوئی یہ نکلتا ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کے کوئی جی. کسی پر تاریخ پر ایگری ہو جائیں جی جی تو پھر تو مطلب وہ جو ڈیٹ جو انہوں نے فکس کی ہوئی ہے جی وہ اس ڈیٹ سے ہٹ جائیں گے. ہوں لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ میں نے دے دیا ہے جی بالکل. تو لیکن وہ فیصلہ تو برقرار رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ اصل صورتحال کیا بنے گی. تھوڑا میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایگری کر گئے سیاسی جماعتیں تو پھر شاید جو سپریم کورٹ ہے وہ پھر اپنے جو ڈیٹ دی ہوئی ہے اس میں سے کچھ رد و بدل کر لے وہ. جی بالکل. اور آج کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آج کے دن کے حوالے سے بات کریں تو جو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ ایک ایک چاہے آئیں, تو آج بلوایا بھی ہوا انہیں. بہت شکریہ عمر, آپ نے بلایا. بات یہ ہے کہ اب تک کی جتنی پروسیڈنگ ہوئی ہے اور خاص طور پر کل کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں جو بنیادی ایک جو فرق ہے نا, ساری جو بحث چل رہی ہے اس میں ہم چیزوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے. کبھی تو ہم بالکل کانسٹیٹیوشنل ہو کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی ہم بالکل پولیٹیکل ہو کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو یہ الیکشن کا جو معاملہ ہے اب آج کے دن میں اور یہ گزرے ہوئے دنوں میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں یہ ثابت یہ ہوا ہے کہ یہ نہ تو مکمل طور پر آئینی معاملہ ہے, نہ ہی یہ مکمل طور پر سیاسی معاملہ ہے. اگر آپ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کر دیکھیں تو پھر وہاں سے بات یہی نکلنی چاہیے اور یہی نکلے گی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی سپریم کورٹ کا کام کیا ہے, اس نے آئین کو انٹرپریٹ کرنا ہے, بالکل ٹھیک, اس کی تشریح کرنی ہے. تو آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. اچھا وہاں پر چیف جسٹس صاحب نے یہی بات کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں وہاں پر آ کر آپ کو یہ پولیٹیشنز کے اوپر آ جاتی ہے پھر یہ بات کہ ملک کی سیاست کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اس وقت سیاست کس دھارے پہ چل رہی ہے, کیا ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر. اور دیکھیں میں تو یہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر پنجاب میں یا کسی بھی اسمبلی میں, اور یہ میرا خیال ہے ہر کوئی جو سمجھنے والا بندہ جو ہے وہ سمجھے گا کہ اگر یہ 2 سال پہلے اگر پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی تو الیکشن کروائے جا سکتے تھے, مڈ ٹرم الیکشن ہوتے. لیکن اب یہ چونکہ خاص نیت کے ساتھ نظر آیا کہ الیکشن جو ہے چند مہینوں کا فرق ہے. اچھا اب یہ جو اسمبلیز جو توڑی گئیں اس میں چیز ایک خاص نظر آئی کہ یہ کرائسس کریٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے. سو کرائسس میں سے تو نکالنا سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے ملک کو اور قوم کو. جاوید فاروقی صاحب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ قومی اسمبلی سے پہلے استعفے دے دیے گئے, پھر اس پر بھی یو ٹرن آیا, لیکن پھر جان کے پنجاب اسمبلی کو اور کے پی کے اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا, جبکہ ان کی اپنی پارٹی میں اس پر اختلاف تھا کہ آپ نہ کریں. بہت زیادہ اختلاف تھا. جو چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے وہ خود نہیں ولنگ تھے کہ ان اسمبلیز کو ڈیزالو کیا جائے. تو میں جو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں اسمبلیز کے توڑنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک سیاسی بحران پیدا ہو اور سسٹم ہلے اور باقی بھی جو اسمبلیز ہیں یا باقی چل رہا ہے سسٹم وہ بھی دھڑام سے گر جائے گا اور کولیپس ہو جائے گا اور یہ خود بخود ہی الیکشن کی طرف نہیں جانا پڑ جائے گا. اس کے پیچھے انٹینشن یہ تھی. سو جب یہ انٹینشن سامنے ہو اور اگر یہ ایک فریق کی طرف سے ہو تو کیا دوسرا فریق اسے تسلیم کرے گا؟ ایک اور بات جو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بہت ہی ایک دانش مندانہ موو ہے. اور دیکھیں کہ ایک بڑی مشکل کے ساتھ 2 پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, انہوں نے 2 دہائیوں تک مار کھا کر اس ملک کی سیاست کے اندر 20-25 سال مار کھائی اور اس کے بعد یہ ایک میچورٹی کے خاص لیول پر گئے جہاں پر انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بات کی. اچھا بدقسمتی سے
وہ ایک بہت ہی اچھا ایک جو چارٹر تھا اس کو یہ بہت ہی منفی طریقے سے اسے پورٹری کیا گیا کہ یہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اقتدار کی باریاں ہیں. بھئی ایسا نہیں ہے. ملک کے لیے کیا گیا. اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کے متحارب آ کر جس طرح سے پالیٹکس کی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, ہم نے تو رپورٹ کی ہیں وہ جی بالکل صحیح. تو یہ ہم اگر اس کو پازیٹیولی اگر دیکھیں تو وہ یہ تھا کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے سیکھا ہے, تو ایک ارتقائی عمل سے ہم گزرے ہیں, ہم ایک ہماری پالیٹکس سے قدم آگے بڑھی ہے. ٹھیک ہے نا, جو کہا جاتا تھا کہ یہ سیاستدان لڑتے بہت ہیں, اچھا انہوں نے یہ چیز تو اپنے اوپر سے اتارنے کی کوشش کی, لیکن پچھلے 10 سال کی پالیٹکس میں ہم دوبارہ 80 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں واپس میں چلے گئے. ٹھیک. اب جو ہمیں جو ایک بڑا چیلنج درپیش ہے وہ یہ نہ صرف یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں, دوسرا یہ بھی ہے کہ ایسے الیکشن ہوں جن کی ساکھ ہو, جی جسے سارے تسلیم کریں. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, کیونکہ جاوید فاروقی صاحب اگر جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں سپوز کریں اور پی ٹی آئی اگر ان نتائج کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر دوبارہ وہ اسی تھے. آپ کو یاد ہے بات 4 حلقوں سے شروع ہوئی ہے. جی ہاں, جی 4 حلقوں سے شروع ہوئی ہے, اور پھر وہ بھی 4 حلقے دیکھیں نا, ہماری قوم کی بڑی شارٹ میموری ہوتی ہے کہ وہ 4 حلقوں کا ایک کمیشن بنا, اس کی رپورٹ آئی, اس کا نتیجہ کیا آیا تھا. اچھا وہ 4 حلقوں کے اوپر تقریباً 2-2.5 سال یہ پالیٹکس ہوتی رہی, چلتی رہی, اور مارچز بھی ہوتے رہے اور جلوس بھی ہوتے رہے, جلسے ہوتے رہے, ریلیاں ہوتی رہیں, تب بھی جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ مفلوج ہو کر رہ گیا تھا. لیکن وہ ایک ان کے کہنے پر جب ایک کمیشن بنا اور اس کمیشن کی جب رپورٹ آئی تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ آپ سمپلی صرف ایک فکرے سے آپ کو بری ذمہ کرا دیں. نہیں مجھے تو فلاں نے کہا تھا, میں نے تو اس بات پر کہا تھا. یہ اتنے بڑے اسٹیچر پر حامل ہوتے ہوئے بندہ جو ہے اگر اس قسم کی ایک پالیٹکس, اس قسم کا ایک فکرہ کہہ کر وہ اس پورے کے پورے 3 سال کے جو عدم استحکام ہے اس کے اوپر اگر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جائے, پینچر والی بات, 35 پینچر پھر مطلب الزامات لگائے گئے. ہاں تو یہ تو ایک زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں سراسر قوم کے ساتھ. لیکن اب پولیٹیکل پارٹیز اور وہ بھی حکومتی پارٹیز جو ہیں وہاں پر ایک بار پھر نظر آیا کہ یہ جو حکومتی الائنس ہے اس کے اندر دیکھیں, میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے چیزوں کی, کہ آپ کا اس وقت جو رولنگ الائنس ہے اس میں میاں نواز شریف سے شروع ہو جائیں, آصف علی زرداری صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, میاں شہباز شریف ہیں, یعنی یہ ایک ایک شخصیت کو لیں, اسفندیار ولی ہیں, یہ بہت ہی مجھے ہوئے ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں اس وقت جو آپ کے پاکستان کی سیاست کے افق کے اوپر جو ایک نمایاں کردار میں ہیں. تو یہ ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری سیاست جو ہے کوئی نوموز لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یہ بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں اور یہ اس وقت پوری طرح سے محسوس کر رہے ہیں کہ ملک کو بحران سے نکالنے کی ضرورت ہے, اور اب پھر وہ تمام تلخیوں کو بھلا کر اب پھر وہ دیکھیں نا ود ان الائنس ایک ایکسرسائز ابھی چل رہی ہے. کل بلاول بھٹو گئے ہیں, مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں, انہیں راضی کر رہے ہیں. خود الائنس کے اندر سر جمہوری سسٹم ہے نا, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بیوٹی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. میرا کہنے کا مطلب اختلاف رائے تو جاوید فاروقی صاحب ہم آپس میں کہیں پہ بھی دیکھیں تو اس کے علاوہ جو ہے نا انہوں نے یہ جو مذاکرات کی بات کی ہے نا, یہ سپریم کورٹ کو ایک راستہ بھی دکھایا ہے, ایک انگیج کر دیا ہے ان کو, یہ بات بتائی ہے کہ آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ذرا رک جائیں, ٹھہر جائیں. ہم لوگ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی ایک ڈیمانڈ بھی کہہ لیں, یا مختلف پارٹیاں بھی مختلف پارٹیاں ہیں جو جن کو راضی کرنا ضروری ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. ایک بات میں کہ آپ آگے بڑھیے گا کہ دیکھیں اب سب سے زیادہ اس وقت جو الیکشن کی جو ڈیمانڈ آئی وہ تحریک انصاف کی طرف سے آئی. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ انہوں نے اسمبلی توڑی اس لیے کہ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ دوبارہ الیکشن. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1-1.5 ماہ گزرنے کے بعد سے ہی ان کے ہاں ایک مختلف رائے پائی جاتی ہے. اب تحریک انصاف بھی الگ الگ الیکشن نہیں چاہتے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. جس طرح اسمبلیاں جب توڑ رہے تھے تو اگر ہم اسمبلی توڑنے کا وہ واقعہ یاد رکھیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو جب کر رہے تھے, تحلیل کر رہے تھے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے, تو ان کی اپنی پارٹی میں اختلاف تھا. اور جب اس پہ بات کی جائے تو احمد, کل وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت جو حکمران اتحاد کا اجلاس ہوا, اس اجلاس میں تفصیلی طور پر مشاورت کی گئی کہ آئندہ کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. خصوصاً اس تناظر میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے آج تمام سیاسی جماعتوں کے جو ہیں وہ رہنماؤں کو بلایا ہوا ہے, اور انہوں نے یہ
یہ بھی کہا کہ اگر تمام سیاسی پارٹیاں متفق ہو جائیں تو پھر گنجائش جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے جب ادارے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے اور حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. میں اپنی پینل کی زیادہ باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. عمر صاحب, یہ آئین سے زیادہ, یہ آئینی حکم سے زیادہ یہ سیاسی معاملہ ہے. یہ پیور پولیٹیکل ایک چل رہا ہے اس وقت سیاسی بحران جو ہے اس ملک میں. جب اسمبلیاں توڑی گئیں تو وہ سیاسی طور پر توڑی گئی, اپنی انا کے اور تکبر کے جو غرور ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے سیاسی طور پر یہ توڑی گئیں اور کچھ فائدہ لینے کی خاطر. وہ تو کلیئر تھا, وہ تو الیکشن کی ڈیمانڈ اس وقت احمد کر رہے تھے کہ الیکشن دوبارہ کروائیں, اس میں توڑ بھی گئیں. لیکن جو اصل بات تھی وہ حاصل نہیں کر سکے اس میں اپنے الیکشن کروانے کی جو پروسیس ہے. آپ اقتدار کی بات کر رہے ہیں. جی, جو اقتدار وہ چاہتے تھے کہ میں یہ شعلہ بھڑکاؤں گا اور جو اس کی آگ بھڑکے گی تو شاید میں اقتدار کے منصب پر دوبارہ چلا جاؤں گا. وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکی. لیکن اس کے متبادل جو چیف صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں وہ بہت اچھا سٹیٹمنٹ ہے, وہ قابل تحسین ہے, اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن آپ محسوس کیجئے کہ جب یہ سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ کچھ دن پہلے شادیانے بجا رہے تھے وہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹ کی تیاری شروع کر دی انہوں نے. وہ لحاظ نہیں رکھیں گے کہ ادارہ جو ہے وہ ملک کی سالمیت کے لیے یا سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے یا بطور ثالثی کے لیے یا کچھ ایسی بات کرنے کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے جس سے اس ملک کی توقیر میں اضافہ ہو, وہ یہ چیز برداشت نہیں کریں گے. وہ آپ کو ان کی طرف سے تھوڑے دنوں میں آج اب سے یہ گزارش کر دوں, وہ ضرور کوئی ایسی دوبارہ سے بات کو کیچڑ اچھالنے کی بات کریں گے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں تو ہے. بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں نا, اس میں تو آپ بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں تو وہ 4 حلقوں سے جو معاملہ شروع ہوا ہے کوئی بھی ہو, پھر ایک وہ حلقہ نتائج ہو, کو تسلیم نہیں کیا. اگر حق میں آ جائے, اب 17 جولائی کو یعنی جو جولائی میں الیکشن ہوئے تھے جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تو اس دور کو اگر دیکھیں تو ان کے حق میں آ گیا تھا تو پھر ٹھیک تھا. 20 میں سے میجورٹی یہی ہے نا, وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں جیتوں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے, ہار جاؤں تو پھر پیا میرا چور نکلا آتا ہے. وہ محسن کا شخص ہے, سیاسی طور پر بھی, اخلاقی طور پر بھی, قانونی طور پر بھی, اور ہر لحاظ سے وہ اپنی ذات کو ترجیحات میں پہلے شامل کرتے ہیں. اب دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ 4 اپریل کا جب فیصلہ آیا تھا تو 4 اپریل کے فیصلے سے پہلے آپ کے جائزہ پروگرام میں یہاں بیٹھ کر میں نے اپنے موروضات میں یہ گزارش کی تھی کہ ایک کمپریہنسو ججمنٹ آئے گی سپریم کورٹ کی طرف سے. سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں دے سکتی کسی ایک شخص کی فیور میں. اب جو لیکن سپریم کورٹ تو ہمیشہ یہ بات بھی درست ہے کہ آئین و قانون کی بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت اگر بات کی جائے جو کل وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف کی زیر صدارت جو اجلاس ہو, اس میں یہ اچھی بات ہے جو جاوید فاروقی صاحب بھی کر رہے تھے اور پرویز بشیر صاحب بھی, کہ کیونکہ پی ڈی ایم مختلف سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. یہ ایک اچھا ہے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یعنی کہ اگر جو مشاورت کا جو عمل ہے, جو پروسیس ہے, وہ اس میں گرین سگنل وہاں سے بھی آیا جہاں پر وہ فیصلہ ہو رہا ہے, جہاں پر انہوں نے بھی سب کو سمن کیا ہے, سب کو بلایا انہوں نے عدالت میں کہ سب لوگ آئیں, آپس میں بیٹھ کر بھی ڈیسائیڈ کر لیں, ہمارے پاس بھی آ جائیں, ان چیمبر بھی بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں, آپ خود سیاستدان راستہ نکال لیں. عمر صاحب, یہ جو سیاسی معاملہ ہے یہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر حل ہونا چاہیے تھا. تمام سیاسی جو سٹیک ہولڈر ہیں, جتنے بھی سیاسی پنڈت ہیں, اگر وہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بات کرنا چاہیں یا سیاسی جو ہے وہ اس کو بندہ رکھ کے اس میں درمیان میں باہر بیٹھ کر کئی بات کرنا چاہیں, اس سے یہ سارے مسائل حل ہوں گے. سیاسی مسئلہ حل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی احمد جو ہے مسائل حل ہوتے ہیں, اور اگر اس وقت بھی اگر ساری سچویشن دیکھی جائے تو مذاکرات کا جو ایک عمل ہے وہ پرویز بشیر صاحب جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ پی ڈی ایم اپنے میں مشاورت کر رہی ہے. کل اجلاس بھی ہو گیا, اور اسی کو بات کو آگے بڑھائیں تو عید الفطر کے بعد جو ہے وہ سربراہان جو ہیں حکمراں جماعت کے جو جتنے بھی ہیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں ان کا بھی اجلاس ہوگا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ احمد صاحب نے ابھی جو کہا کہ یہ لوگ جو ہیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ ابھی کچھ ہی عرصے بعد سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ نہ کوئی ایسی باتیں شروع کر دیں گے. میرا خیال ہے, میں ایگری کرتا ہوں یہ اس بات پہ. دوسرا, آپ نے کہا کہ مذاکرات کی بات کہ بہت اچھا عمل ہے, لیکن میرا ایک ذہن ہے کہ صرف مذاکرات صرف اس بات پہ نہیں ہونے چاہیے کہ الیکشن کی ڈیٹ کون سی ہوگی. اس کا دیکھیں, پاکستان کو فائدہ ہونا چاہیے ان الیکشنز کا, اور وہ فائدہ جب ہی ہوگا جب اس کا جو 4 سال گزرے ہیں, جن لوگوں نے ان کے ساتھ سہولت کاری کی ہے, ان کے اعلی کار بن کے کام کیا ہے, جب تک وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی ان کو جو ہے
ان کی تلافی نہیں کی جائے گی اور اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، درست نہیں کیا جائے گا، تو اس کے نتائج جو ہیں، جس طرح ساکھ کی بات کی ہے کہ الیکشن کی جو ہے نا ساکھ جو ہے وہ برقرار ہو، اس کو ہر کوئی مانے کہ بھائی یہ صحیح صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں، تو مذاکرات تو بہت اچھی چیز ہے اور بہت اچھے وقت پہ انہوں نے یہ والا فیصلہ کیا، اور سپریم کورٹ کو بھی ایک مطلب راستہ بھی مل گیا، اور وہ جو جس طرح جاوید فاروقی صاحب نے کہا کہ بالکل آئین کے تحت تو بالکل ٹھیک ہے، ان کے جو وہ جہاں جس جگہ پر وہ بیٹھے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ 90 دن کے اسمبلیاں تحلیل ہو گئی اور 90 دن میں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ یہ سیاستدانوں کا کام ہے اور سیاستدانوں کو سمجھانے کا کام ہے۔ اس سے یہ ہے، یہ ذرا سا راستہ نکالنا چاہیے، یہ اس پہ سپریم کورٹ کو یہ والی باتیں یہ جو ہے چیمبر میں چاہے سمجھانے والی باتیں ہیں، جس طرح دوسرے لوگوں نے سمجھایا ہے، ان لوگوں نے سمجھائی یہ چیزیں، یہ سیاستدانوں کو سمجھانے والی باتیں بھی ہے کہ سیاستدان بھی ان کو سمجھائیں یہ والی چیز ہے کہ یہ معاملات ہیں۔ اچھا سر، کل ایک وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اور اجلاس بھی ہوا جس میں سولرائزیشن منصوبے، کیونکہ آپ تو انہیں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب وہ کسی منصوبے کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر 3 مہینے کا ٹارگٹ ہے تو وہ 1.5 مہینے میں کام ہو جائے، تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ بجلی کے کرائسس جو ہے، توانائی کا جو بحران ہے، وہ بھی اس کا بھی ہم سامنا کر رہے ہیں، تو سولر پہ جتنا زیادہ سے زیادہ کام ہوگا وہ بہتر ہے۔ عمر صاحب، ابھی آپ سولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں، بجلی کی بات کر رہے ہیں، مجھے کچھ اب یہ آئے ہوئے ان کو تقریباً 1 سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا، تو اب مجھے کچھ ایسا فیل ہونے لگا ہے کہ جو اصل جو شہباز شریف ہے نا، ان کا رنگ اور روپ، یہ وہ میرا اندازہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں جب وہ لاہور آئے تھے تو جس طریقے سے انہوں نے کہا سسپینڈ کر دیں، میں برداشت نہیں کروں، وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، وہ جو ہے اب وہ کانفیڈنس میں بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ اب ان کا ٹھیک ہے، سیاست کی طرف بڑا رجحان رہا ہے اور سیاست ایسی پیچیدہ ہو گئی تھی کہ وہ ادھر کو چیلنجز بہت تھے، لیکن اب جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ، اور اگر ان کو مزید تھوڑا ٹائم مل گیا تو میرا خیال ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک نئے روپ میں پاکستان کو لوگ اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ شہباز شریف جو ہے وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ شہباز اسپیڈ کی بات کر رہے ہیں، شہباز اسپیڈ کہہ لیں، شہباز کا ویژن کہہ لیں، جو بھی ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے بہت کچھ بہتر ہو جائے گا۔ جی بالکل، بہت بہتر ہو جائے گا۔ جاوید فاروقی صاحب، سولرائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت اگر بات کریں، کیونکہ اب گرمیاں آ گئی ہیں اور اب گرمی کی شدت میں جس طرح اضافہ ہونا ہے، اے سی چلنے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہمیں چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سولر کے حوالے سے بات وہ کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر یہ ہم تو صرف یہ ایک بات کہ اجلاس ہوا ہے اور سولرائزیشن پر اس کے اندر گفتگو ہوئی ہے، ہم اتنی بات کہہ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی کمپریہنسو معاملہ ہے۔ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی پالیٹکس یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جی، اگر آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو اکانومی ٹھیک نہیں ہے، اگر اکانومی ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے۔ اچھا، یہی سے میں تھوڑا سا جوڑوں گا کہ پاکستان کی اکانومی میں سب سے بڑا جو ایک بلیک ہول ہے وہ آپ کا انرجی سیکٹر ہے۔ بالکل، یعنی یہ ایک ایسا کنواں ہے جس میں آپ پیسہ ڈالتے جا رہے ہیں اور وہ آپ آگے سے ڈرین آؤٹ ہوتا جا رہا ہے، غائب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے جو پاور سیکٹر ہے اس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ آئی تھنک میں محتاط ہو کر کہوں کہ اس وقت تو میرا خیال کو 4000 ارب روپے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ تاریخ میں سب سے بڑا ہے۔ سرکولر ڈیٹ کیا ہے کہ آپ بجلی دے رہے ہیں لیکن پیسے نہیں آ رہے، یا آپ بجلی بیچ رہے ہیں لیکن خسارے میں بیچ رہے ہیں۔ گویا پاکستان میں سادہ الفاظ میں پاکستان کے اندر بجلی بنانا اور بیچنا ایک خسارے کا کاروبار ہے، اور اس میں آپ کو پیسہ گورنمنٹ کو اپنی پاکٹ سے ڈال کر اس کو برابر کرنا پڑتا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک مجموعی طور پر آپ کے پاس بجلی کا جو ایک موجود ہے کہ گنجائش کہ کتنی ہے، اس سے
وہ ایک مہنگی باسکٹ بنتی ہے. مثلا اس وقت آپ کے پاس 39,000 کچھ 700-800 میگا واٹ تقریباً 40,000 میگا واٹ کہہ لیں, یہ اس وقت جو انسٹال کیپیسٹی آپ کے ملک کے اندر موجود ہے. 40,000 میگا واٹ میں آپ کے پاس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے. پانی سے ہم نے کتنی بنائی ہے, ڈیزل سے کتنی بنائی ہے, ٹھیک ہے, فرنس آئل سے کتنی بنائی ہے, کوئلے سے کتنی بنائی ہے. تو اس میں سب سے زیادہ پارٹ جو ہے وہ فرنس آئل اور کوئلے سے جو تھرمل میں بات کر رہا ہوں, جو مہنگی بجلی کا زیادہ اس کے اندر حصہ ہے. اسے کہتے ہیں ان کی ٹیکنیکل لینگویج میں انرجی مکس. انرجی مکس ہمارا اصل مسئلہ انرجی مکس کا, اگر ہم پاور میں آ جائیں تو پاور میں ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انرجی مکس ہمارا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک, اگر 40,000 میگا واٹ بجلی موجود ہے تو اس میں 30,000 میگا واٹ جو ہے وہ مہنگی بجلی ہے. صرف 10,000 میگا واٹ جو ہے وہ چیپر ریسورسز جو ہیں, مثلا اس میں ہائیڈل ہو گئی یا سولر ہو گئی, اس میں بھی صرف 5%, 40,000 میں سے صرف 5%, یہ باقاعدہ اعداد و شمار ہے, اس میں صرف 5.6% جو ہے وہ آپ کے پاس سولر کا شیئر ہے ٹوٹل. جی ہاں, وزیر اعظم آپ اس بات پر کام کر رہے ہیں, حکومت کی توجہ ساری اس بات پر ہے کہ اس انرجی مکس کو چینج کیا جائے. جی, یہ جو ایک باسکٹ ہے 40,000 میگا واٹ کی, اس کے اندر سستی بجلی ایڈ کر کے پوری باسکٹ کا انرجی مکس ٹھیک کیا جائے اور اس کا مجموعی ریٹ نیچے لایا جائے. بالکل. ہمارا مسئلہ اس وقت بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہی نہیں ہے, بلکہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے اندر سستی بجلی پیدا ہو. سستی بجلی نہ صرف یہ کہ آپ کے میرا آپ کا تو فوری طور پر مسئلہ یہ ہے نا کہ یار میں اے سی چلاتا ہوں, فریج چلاتا ہوں, میرا بل کم آ جائے. جی, اس سے بھی جو بڑا مسئلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی مہنگی بجلی اور کے ساتھ. انڈسٹری چلے گی تو لوگوں کو روزگار کے مواقع روزگار ملے گا. آپ کی انڈسٹری چلے گی تو آپ کی ایکسپورٹس ہوں گی, آپ کے ملک کے اندر ریمیٹنسز آئیں گی, آپ کی اکانومی جو ہے وہ کھڑی ہوگی. دیکھیں نا ہم کتنے عرصے سے چل رہے ہیں اور آج ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہمارے پاس جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت چھلانگ لگا کے 30 بلین پہ ہم کھڑے ہیں. ٹھیک, ہم سے بعد میں شروع ہونے والے ممالک جو ہیں ان کی صرف ایک سیکٹر کی 30-40 بلین کی جو ہے وہ سالانہ ایکسپورٹ ہے. صحیح. سو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک کام ہے جس کی طرف وہ چلے ہیں پرائم منسٹر. جی جی, کہ سستی بجلی, یہ پہلے بھی انہوں نے قائد اعظم سولر پاور جو ہے یہ انہی کا برین چائلڈ تھا, انہوں نے لگایا یہ کام انہوں نے, اور میں اس میں آپ کو بہت جلدی کیا, بہت جلدی بڑا جلدی آپ وزٹ کرتے رہے. اچھا, یہ 2-3 ایسی پرویز صاحب چیزیں ہیں کہ جو آپ جن سے آپ امیڈیٹلی کم سے کم وقت میں رزلٹ لے سکتے ہیں. مثلا سولر کا پروجیکٹ جو ہوتے ہیں یہ جلدی لگ جاتے ہیں, لیکن شہباز صاحب نے جب کام کیا تو وہ اور بھی جلدی شارٹ ٹرم میں, وہ تو وزٹ ایسے کرتے ہیں کہ وہ شو کرتے ہیں کہ جناب مجھے 3 مہینے کا کام 1.5 مہینے میں, اور یہ تو سالوں کے پروجیکٹس ہو. وہ ایک طریقہ کار ہے, انہوں نے, آپ یہ کہہ لیں اس کو, میں آپ کسی لہجے میں سمجھ لیں, انہوں نے تو اپنے جاسوس بٹھائے ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ آج یہ والا کام ہوا ہے, آج اتنے ٹرک پہنچے ہیں وہاں پر, آج اتنے سولر کے جو پینل ہیں اتنے لگے ہیں, وہ سارا وہ معلومات رکھتے ہیں. ان کو کوئی بیوروکریٹ جو ہے وہ ڈاج نہیں دے سکتا. آپ نے وہ ابھی سنی تھی جب وہ بریفنگ دے رہے تھے, تو جب وہ بریفنگ دے رہے تھے وہ آپ نے سنی تھی, اس نے کہا نہیں یہ نہ کام آپ نئے ہیں نہ میں نیا ہوں, وہ آپ جو شہباز شریف والے اسٹائل کے کہہ رہے ہیں نا وہ نظر آئے. ہاں جی. اچھا, ایک سستا ترین سورس ہے آپ کا جو ہائیڈل کا ہے پانی کا. جی جی, وہ عمر صاحب ہوتا ہے بڑے نہیں وہ لمبا بھی چلتا ہے, لیکن وہ بڑا لانگ ٹرم پرویزہ منصوبہ ہے. یعنی آپ نے اگر ایک ڈیم بنانا ہے تو اس کے لیے 7-8 سال 10 سال چاہیے. یہ ایسے پروجیکٹ ہیں 1.5 سال کے اندر یہ تیار ہو جاتے ہیں. جی. اچھا, پھر دوسری یہ بات ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت سولر کی جو انسٹالیشن ہے یہ اب سب سے جو سستی جو پڑ رہی ہے, جو انرجی پڑ رہی ہے وہ سولر کی پڑ رہی ہے. صحیح, بالکل. اور ایک دفعہ تو ہوتا ہے وہ اس کا خرچہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے خرچہ کم. اور سب سے بڑا انہوں نے اصل میں مسئلے کیا جو جڑ ہے نا وہ شہباز شریف سمجھ گئے ہیں, اور جب وہ سمجھ جاتے دنیا ان سے جتنی مرضی ناراض ہو, آئی پی پی ایس وغیرہ جو مرضی ناراض ہو, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے, عوام کا مفاد پہلے. انہوں نے یہ کام کرنا ہے. میں صرف 2 پوائنٹس اس میں کہ سولر کا جو فائدے ہیں وہ 2-3 طرح کے فائدے ہیں. نمبر 1 یہ کہ ایک تو یہ ماحول دوست ہے. بالکل, ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کول کے پروجیکٹ لگاتے ہیں, جو ڈیزل کے فرنس آئل کے لگاتے ہیں, اس سے آلودگی ہوتی ہے. یہ ماحول دوست ہے, اس سے کوئی آلودگی نہیں پھیلے گی. پھر یہ رینیویبل ہے, یہ رینیویبل انرجی کے زمرے میں آتا ہے. یعنی یہ اس نے بجلی رینیو ہوتے جانا ہے, خود سے ہی اس کے اندر آپ کو نئی کوئی آؤٹ پٹ ڈالنے کی
دینے کی ضرورت، ان پٹ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. وہ ایک بار جو لگا ہے سورج کی روشنی سے وہی آپ کو بار بار جو ہے وہ انرجی دیتا جائے گا. سو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے پاکستان کے اندر، جتنا سورج چمکتا ہے، جتنا سنی ڈیز ہوتے ہیں، اس سے فائدہ گرمی اٹھانا میں چاہیے. ہمارے یہاں تو زیادہ ہے، گرمی ہمارے ہاں زیادہ ہے. اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ سولرائزیشن منصوبوں کی جب ہم بات کرتے ہیں جاوید فاروقی صاحب، تو یہ اس لیے اچھے ہیں کہ اس سے ایک تو جو ہے وہ بجلی کی جو پیداوار ہے وہ سستی ہو جائے گی، اور اگر ہم اس طریقے کے منصوبوں کو رفتار تیز کر دیں گے تو احمد اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں رفتار تیز کر رہے اس کا کاموں کا جائزہ لے رہے، تو پھر وہ منصوبے بھی جو ہے وہ اپنی مدت میں پورے ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، منصوبے پورے بھی ہوتے رہے ہیں اور ہمارے سامنے بھی رہے ہیں. دراصل ان کے اندر جو سسٹم لگا ہے وہ سولر سسٹم ہے، جو ان کے جو شہباز شریف صاحب کے اندر جو سسٹم ہے نا، وہ تو شہباز صاحب کی اپنی سپیڈ ہے، یعنی کہ وہ اس کی تپش سے جو وہ ہے، جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ایک لگن ہے، ایک شوق ہے. آپ سمیت جتنے جو ہمارے یہاں پہ محسن بڑے بیٹھے ہیں، یہ یعنی کہ کتنے جب ان کا نام لے رہے ہیں تو کتنا ایک مٹھاس آ رہی ہے اور کتنا ایک دل کو یہ ہمیں تو یہ ٹرسٹ ہے نا کہ ایون یہ ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے، عوام کا ٹرسٹ ہے کہ پتہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب دورہ کر رہے ہیں، جس طرح وہ پرویز بشیر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ وہ جو ابھی انہوں نے لاہور میں انڈر پاس کا جو تعمیراتی کام تھا، تو اس میں انہوں نے کہا نہ آپ نئے ہیں نہ میں نیا ہوں. تو مطلب نظر آتا ہے یعنی کہ ان کی اتنی گرفت ہے. آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یا یہ پینل ہمارے بیٹھے ہیں تو یہ عوام کی نمائندگی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. ہم حکومتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور عوام کے بھی مسائل دیکھتے ہیں، ان کو اجاگر کرنے یہاں پہ بیٹھے ہیں. جب شہباز شریف صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے تو یہ چیز سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے کہ وہ کام کرنا جانتے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں. ان کے اندر ایک یہ جذبہ اس بات کا کہ بھائی میں نے جو ٹھان لی ہے، یہ جو میرا ٹارگٹ ہے، میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے لیے، اس کام کے لیے ان کے پاس ٹیم بھی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ 4 سالوں کا یہ بھی تاریخ میں، اور آپ جیسے جو صحافی ہیں جیسے یہ بیٹھے ہیں دوست بھی، تو یہ بھی موازنہ کریں گے کل کو 4 سال جو اسی اسمبلی کے ٹینیور کا 4 سال کا 1 سال سے موازنہ ہوگا شہباز شریف صاحب کے ٹینیور کے ساتھ. اور یہ طریق کی سب سے بہترین ایک نیشنل گورنمنٹ بھی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھا جائے گا کہ پورے پاکستان کی ساری اکائیوں کو فیڈریشن نے اپنے اندر جذب کیا ہے اور فیڈریشن نے سارے یونٹ کو چلایا ہے. بالکل. اور سولرائزیشن منصوبوں پر اگر ہم بات کریں تو یہ اور جو سولر پہ سسٹم پہ دیکھیں، سولر پہ جو کام ہے، جب سے وہ گورنمنٹ میں آئے ہیں یہ پہلے دن سے ان کا کام ہے. اور جب وہ حکومت میں آ رہے تھے عدم اعتماد کے بعد، میں محسوس کر سکتا ہوں اس بات کو کہ وہ آنے سے پہلے ہوم ورک کر کے آئے ہیں اور ان کا ہوم ورک ان کے سامنے موجود تھا کہ بھئی جب ہم نے جانا ہے 10,000 میگا واٹ بجلی دی تھی، اس کو زیادہ کرنا ہے. 4 سالوں میں بجلی نہیں دی گئی. اور جب بجلی کے پروسیس کے لیے انہوں نے سولر پہ بات کی تو آتے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم پورے پاکستان کو سولر پہ کریں گے اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اور جب سولر پہ وہ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ملک میں، پاکستان میں 99% پورے سال میں جو ہے وہ سورج ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، لہٰذا اس کی روشنی کا فائدہ لیں گے اور سولر سسٹم پر لے کر جائیں گے بجلی کو. جس طرح میرے بھائی فروقی صاحب نے پورے بہترین انداز میں جس طرح انہوں نے بجلی کو بات کی ہے کہ جتنی فیول ایندھن سے اور جتنی مہنگی بجلی ہم دے رہے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتا ریاست پاکستان. اگر سولر پر بجلی چلے گی تو پھر سستی بجلی ملے گی، پھر صنعت بہتر ہوگی. جس طرح کسان کو بجلی فری ملتی تھی، سولر پہ بجلی دیں گے کسان کو، پھر زراعت بہتر ہوگی، پھر ملک کی اکانومی بہتر ہوگی. ظاہری بات ہے انڈسٹریز چلیں گی تو انڈسٹریز چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار ملیں گے، اور جب لوگوں کو روزگار ملتے ہیں نا تو ملک جو ہے اسی سے پھر ملک میں ترقی ہے. ہاں بالکل، اسی سے ملک میں ترقی. اور پرویز بشیر صاحب اگر اس حوالے سے بھی اگر بات کریں، اب ہم نے سولرائزیشن منصوبے پہ بھی بات کر لی، لیکن آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ آگے سے مراد سیاسی صورتحال پہ. سیاسی صورتحال کا تو میرا اپنا ایک نظریہ ہے. جی سر. وہ یہ ہے کہ آپ پچھلی جو چیزیں ہیں، جی، جو پچھلے جو منصوبہ کہہ لیں آپ، جی جی، جب تک آپ اس کو صحیح نہیں، درست نہیں کریں گے، آپ اپنی غلطی نہیں مانیں گے، وہ لوگ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، تو پاکستان کا نقصان تو پورا کرنا پڑے گا. اور وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ صرف ایک ڈیٹ دے دیں تو پاکستان کا نقصان پورا ہو جائے گا. یہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ڈیٹ دے دیں گے تو پاکستان کا نقصان اور ہو جائے گا. سر پاکستان نا اس وقت ایک طرف سیاسی عدم استحکام، اس کے بعد معیشت اتنا بڑا چیلنج. کیونکہ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے لیے تو سادوں کی طرح ہیں آپ، ٹھیک. میں اس لیے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عوام بھی ظاہری بات ہے جاننا چاہ رہی ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس میں اگر اسی طریقے سے لڑائی چلتی رہے گی تو پھر کس طریقے سے ہمیں بالکل سب کو مل جل کے بیٹھنا پڑے گا، جو اپنی غلطیاں ہیں وہ تسلیم کرنی پڑیں گی. تو ایک دفعہ یہ پہلے آیا بھی تھا کہ بھئی آپ جو ہے سب مل کے بیٹھیں. ساؤتھ افریقہ میں جس طرح ایک کمیشن بنا تھا، ٹروتھ کمیشن، تو آپ ریکنسیلیشن، تو ایک اس طرح کا کوئی چیز بنا لیں. یہ صرف یہ کہنا کہ جی آئین یہ کہتا ہے،
میرا خیال یہ اتنا کہنا کافی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں پورا دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کو واقعی ہم کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. جیسے آپ نے یہ سولرائزیشن کی بات کی ہے, کچھ عوام کی فلاح و بہبود کی بھی بات ہونی چاہیے. عوام کی فلاح و بہبود کی زیادہ بات کریں ہم, اور اس کی ترکیب بھی نکالیں, اور یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں انتشار نہ پھیلے, اور انتشار پھیلانے کی کسی کو ہمت اور جرت بھی نہ ہو. یہ بھی نہ ہو کہ جی 4 حلقے جو ہیں اس میں غلط ہو گیا تو اسی کو لے کے آگے بڑھ گئے. اور چیزیں جو ہیں وہ, میں آج اسلام آباد میں جا رہا ہوں, بس یلغار کر رہے ہیں, کال دے دی دھرنے کی. یہ تو پھر ساری باتیں اس طرح رہیں گی, اور اس کو جو ہے اس کو پیٹرنائز کیا جائے گا, تو پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کو ٹھیک ہونا پڑے گا, سب کو ٹھیک ہونا پڑے گا. سب ٹھیک ہوں گے تو عوام بھی ٹھیک ہو جائے گی. عوام کو پتہ ہے, عوام کو معلوم ہے, عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے, اور گمراہ ہو بھی جاتے ہیں بعض لوگ, نوجوان تو خاص طور پہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک, صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ کہ ہمیں سب کو جو ہے صرف پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ جاوید فاروقی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. احمد بڑائی صاحب, آپ کا بھی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت اور ایک بریک کا, لیکن بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو کیونکہ عید الفطر اب آ گئی ہے, عید الفطر کا موقع ہے, تو ہمیں عید کی خوشیوں میں مستحق اور ضرورت مند لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اس ٹاپک پر بات کریں گے. وقت ہوا ہے بریک کا. بیچ میں بہت اندھیرا آ گیا تھا, ابھی تو چراغ جلنا شروع ہوئے. We welcome our allied partners to the 47th Top Flying Wing exercise. اگر 1 سیکنڈ کے بعد پل کیا ہوتا نا تو آپ اس وقت یہاں نہیں ہوتے. ہم ہیں اور ہم رہیں گے. جی عید الفطر کا موقع آ گیا ہے, اور رمضان المبارک کے بعد جب عید کا دن ہوتا ہے تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہے, کیونکہ 29 یا 30 روزوں کے بعد جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک انعام بھی دے رہا ہوتا ہے. لیکن عید الفطر جہاں خوشیوں کا تہوار ہے, وہیں پر ہمیں اس پرمسرت موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنے غریب مستحق لوگ
کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عید کیونکہ ان کی بھی ہوتی ہے تو انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیا جائے. اور اسی حوالے سے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ضیاء الحق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء الحق نقشبندی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. عید جو ہے وہ کل یا پرسوں ہو جائے گی. عید خوشیوں کا تہوار بھی ہے, لیکن جو حالات ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گرد و نواح میں ان لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے جو افورڈ نہیں کر سکتے. کوئی یتیم کو دیکھ لیں, کوئی بیوہ کو دیکھ لیں, کوئی ضرورت مند کو دیکھ لیں. تو ان لوگوں کو اگر ہم اپنی خوشیوں میں شامل کر لیں تو خوشیاں بھی ڈبل ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا موضوع آج کا ماشاءاللہ. دیکھیے, عید تو ہے ہی خوشی کا نام, اور اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو آپ لوگوں کو رزق مل رہا ہے یہ غربا کی وجہ سے مل رہا ہے. اگر آپ لوگ غریبوں کی مدد چھوڑ دیں گے, ان روک دیں گے اپنا ہاتھ, تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ کا رزق کمزور کر سکتا ہے, کم کر سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان غربا کی وجہ سے امیروں کو اللہ رزق دے رہا ہے. صحیح. سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ جب دیکھیے کوئی بھی مذہب ہو اس کے اندر انسانی بنیادوں پر اور غریبوں کا خیال رکھنے کا کہا جاتا ہے. جی. ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ تو بات ہی اس بات کی کرتا ہے. اب دیکھیے کہ جو 30 دن ہمارے گزرے ہیں تو جو ہماری صفیں مساجد میں بنی وہاں امیر غریب کھڑا ہوتا تھا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز, نہ کوئی بندہ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی اب آپ ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں 30 دن اور 29 دن جو آپ نے ایک صف میں کھڑے ہو کر گزارے ہیں, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو اپنی خوشیوں میں بھی شامل کرنا ہے. جہاں جس کی ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. اور جو فطرانے کا کنسپٹ ہے اسی لیے ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ جو ہمسایوں کے حقوق ہیں وہ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہ خدشہ ہونا شروع ہو گیا کہ بھئی کہیں ان کو وراثت کے اندر حق نہ دے دیا جائے. تو جب ہم نے عید کرنی ہے, صرف ہم نے کیا کرنا ہے, ایک کام صرف کر لیں کہ ماشاءاللہ ہم چاہیے کہ ہمیں کوئی 4 گھر دیکھ لیں, رائٹ لیفٹ دیکھ لیں, جتنا افورڈ کر فرنٹ اور بیک دیکھ لیں, جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اتنا ہم ان کو دیں اور ان کی خوشیوں میں شامل ہوں. اگر میں اپنے گھر کے جو بچوں کے کپڑے ہیں, بے شک خدا نخواستہ اگر میں نئے ان کو نہیں دے سکتا تو ایسے کپڑے جو میرے پاس گھر میں پڑے ہیں بچوں کے, میں ان کو دے سکتا ہوں. ہم بڑا سادہ سا نظام ہے کہ ہم کوئی چیز پکائیں, ہم ان کو گھر میں دیں, ہم ان کو صرف اتنا دیکھ لیں کہ ہم کتنا ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں. پھر خدا نخواستہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آخری حال ہمارے پاس یہ رہتا ہے کہ پھر ہم ان کی دل آزاری نہ کریں. ہمارے گھروں سے ایسی خوشبو نہ نکلے پکنے پکانے والی چیزیں کہ جو ان کو تنگ کرے, جو ان کے بچوں کے اندر ایک حسرت پیدا ہو. تو یہ وہ بات ہے کہ ہم نے ان باتوں کو جب ہم آگے لے کے بڑھیں گے تو اس وقت پھر ہم نے اپنے گھروں میں وہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ جس ماں نے ہمیں ماشاءاللہ پیدا کیا, جوان کیا. بانو قدسیہ نے کہا تھا کہ ماں بے شک ان پڑھ ہو, پڑھی لکھی نہ ہو, لیکن دنیا کی جو سب سے قیمتی چیزیں ہیں, جو قیمتی سبق ہے وہ ماں کی گود سے ملتا ہے. تو ہم نے گھروں میں ان بوڑھوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جن کو خدا نخواستہ ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ اب جو یہ 80+ ہو گیا, ان کا دماغ نہیں ٹھیک, اب ان کو زیادہ ضرورت ہے. اور عید کے دن جب آپ غریبوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں گے, اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, تو ان کے اندر بھی ایک احساس پیدا ہوگا, ایک محبت پیدا ہوگی. اور یہ سب ہم نے کرنا کیسے ہے؟ کرنا تو صرف ہم نے اپنے لیے ہے. اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملنا ہے اور آخرت میں بھی ملنا ہے. اور نہ جانے کوئی پتہ نہیں کہ ہم خود جو آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, اگلے لمحے اگلے دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو. ڈیسیوں ایسے کیس ہوتے, 1 سیکنڈ لگتا ہے میرے بھائی. تو ہمیں صرف اس عید کے موقع کے اوپر اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے. جب ہم شیشے میں کھڑے ہوں تو ہمیں اس بات کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا چہرہ تو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے, میں نے کنگھا تو بڑا اچھا کر لیا ہے, کیا میں نے اس شیشے کے سامنے اپنا احتساب اس بات پہ ہم نے کرنا ہے کہ اب میں نے جو میرے جیب میں ہے, جو اضافی پیسے ہیں, وہ میں کن پہ خرچ کرتا ہوں. صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے, میں کس پہ خرچ کروں؟ تو کہا اپنے اوپر خرچ کر, یعنی کہ اب آپ نے اب سب سے افضل ہے خرچ کرنا. پھر پوچھا کہ 1 دینار
اور ہے میرے پاس. پھر فرمایا اپنے جو بچے ہیں, جو بیوی ہے, اہل و عیال اس پہ خرچ کرو. پھر کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے. پھر کہا کہ آپ ان پہ خرچ کریں جو آپ کے ملازم ہیں, جو آپ کے کام کرتے ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں. اس عید کے موقع پہ اوپر جہاں ہم نے غریبوں کو دیکھنا ہے, اس ڈرائیور کو بھی دیکھنا ہے, اس گھر میں کام کرنے والی کو بھی دیکھنا ہے, اور ان کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے تو ماشاءاللہ صاحب کچھ کیا ہے, کیا ہم نے اپنی جو ملازم ہے یا جو غریب ہیں دائیں بائیں رائٹ لیفٹ, ان کے لیے کیا کیا ہے. سر ہمیں ایک تو فخر ہے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں, اور پھر بالکل آپ صحیح بات کریں کہ رمضان المبارک میں جب ہم ایک طرف تو اتنی عبادات کر رہے ہوتے ہیں, تو دوسری جانب جب عید کیونکہ خوشیوں کا تہوار ہے, اگر ہم ان لوگوں کو سب اپنا چھوٹا چھوٹا حصہ ڈال لیں, سب حصہ ڈال لیں, اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ دائیں بائیں اپنے گھروں کے دیکھنا شروع کر دیں, تو کتنا خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے. دیکھیے ایک محلہ ہے, اس محلے میں اگر 10 گھر غریب ہیں مثال کے طور پہ, پوری 100 گھروں میں 10 گھر غریب ہوں گے, زیادہ سے زیادہ نکلیں گے, تو جو 90 گھر ہیں وہ اس موقع کے اوپر جو فطرانہ شرعی ان کے اوپر بنتا ہے, جو اللہ نے ان کے اوپر لاگو کیا ہے, اگر وہ 10 گھروں کو 90 گھر فطرانہ دے دیں تو وہ تو اسی دن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنے کاروبار کر سکتا ہے, اپنے معاملات کو جہاں عید اچھی طرح منا سکتا ہے. اسلام کا سب سے جو زکوٰۃ کا ہو یا فطرانے کا, اس کا کنسپٹ یہی ہے کہ جو آج لینے والا ہے کل دینے والا ہو جائے. تو یہ ایک بڑا آسان کام ہے, صرف حقدار کو حق مل جائے. اور سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے ہمسایوں کو دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کی غربت, اللہ معاف فرمائے, ہم خود دیکھتے ہیں اور فیس کرتے ہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے, جو ہم پہنتے ہیں وہ نہیں پہن سکتے, جو ہمارے پاس گاڑی ہے ان کے پاس اس طرح کی سواری نہیں ہے. تو یہ بڑا آسان کام ہے, لیکن ذمہ داری, احساس ذمہ داری اور انسان سازی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے کا خیال رکھے. ضیاء الحق نقشبندی صاحب, بڑی خوبصورت بات ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ایک تو خوبصورت معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے, دوسری جانب اگر ہم جب کسی کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں یا ان کی خوشیوں کا باعث بنتے ہیں, تو دیکھیں یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہوتی ہے, رشتے دی ہوتی ہے, یہ بھی تو دولت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی چیزیں ہیں نا, تو اس میں مزید اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ قرض نہیں رکھتا, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. دیکھیے یہ جو ہم دیتے ہیں 10 گنا تو اس کا فائدہ ملنا ہے دنیا کے اندر ملنا ہے, اور 70 گنا اس کا اجر آخرت میں ملنا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کوئی دینے والا, کوئی بانٹنے والا, غریبوں کا خیال رکھنے والا کبھی کوئی بندہ غریب نہیں ہوا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. وعدہ اگر میرا باس مجھ سے کر لے تو مجھے ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یا میرے اوپر میری بات ہو گئی ہے, ایک اوپر والے پھر اور ایک اوپر ہے, اس کو اللہ رب العزت ذات کہتے ہیں, وہ مالک ہے, خالق ہے. جب اس سب سے بڑے باس نے, سب سے بڑے ہمارے خالق اور مالک نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں 10 گنا دنیا میں دوں گا, 70 گنا آخرت میں دوں گا, تو یہ تو بس پھر ہمیں اس بات کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر مجھے اللہ کا دوست بھی ہے. جی بالکل, اگر اللہ نے مجھے یہ دینے کی دیا ہے, پھر مجھے آگے بانٹنے کی توفیق دی ہے, تو یہ بھی اس خالق و مالک کی طرف سے ہے. اگر میرے پاس وقتی طور پر پیسہ ہے اور مجھے دینے کی توفیق نہیں, تو اس کا مطلب کیا کہ اللہ تجھ سے راضی نہیں, اللہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بندہ غریبوں کا خیال رکھے, یہ مسجد میں جائے, یہ توبہ استغفار کرے, نیکی کے کام کرے. جو بندہ دین کی طرف لگ جاتا ہے, انسانی بنیادوں پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے, غریبوں کا خاص طور پہ عید کے موقع پہ خیال رکھے گا, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی جو قسمت ہے اس پہ رشک کرے, فخر کرے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے, لیکن اس دیے ہوئے سے دینے کی اللہ نے مجھے توفیق بھی دی ہے, کیونکہ سارا جو مرکز ہے, ہمارا جو خالق ہے, جو کنٹرول ہے, اس اللہ کے پاس ہے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب, بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے. اور بالکل کیونکہ عید الفطر کا موقع آ گیا ہے اور عید خوشیوں کا تہوار ہے, لیکن ان خوشیوں کے موقع میں ہمیں ضرورت مند, محتاج اور جو ہمارے گرد و نواح میں جن کا حق ہے
ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں اپنی اس عید پرمسرت موقع پر انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. اور یقین کریں جب آپ ان کی مدد کرتے ہیں, انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں, تو نہ صرف آپ کی خوشیوں کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے. زندگی کا ایک اہم مقصد بھی جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو اس عید الفطر کے موقع پر یہ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے, جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, وہ اپنے گرد و نواح میں, خصوصاً محلے میں اور رشتہ داروں میں, اور جو آپ کے گھروں میں اگر کوئی کام کرتے ہیں ان کو دیکھیں, ان کا خیال کریں. اور اگر آپ ان کو عید کے موقع پر ان کی خوشیوں میں شامل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. ناظرین, مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.